Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا وہ کسی ایک لمحے میں کی گئی کسی ایک غلطی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ برسوں پر محیط غلط در غلط فیصلوں کا خاردار ثمر ہے۔ خانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے، پاکستان کا۔ ہر غلطی کو لیپا پوتھی کی پالیسی کے ذریعے چھپانا، اصلاح کے بجائے اپنی تکریم کے دفاع میں مبتلا ہو جانا، قومی سلامتی کا ہوا کھڑا کر کے اصل مسائل سے قوم کو ڈی ٹریک کرنا۔ اس کے بعد ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے قوم، اگینسٹ آل فارمز، تمام ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کے خلاف۔ ہمارا حل امریکنوں کے حوالے سے بالکل کلیئر تھا، لہٰذا ہم نے کولیشن جوائن کیا اور بالکل ہم نے صحیح فیصلہ کیا۔ اہم ملکی معاملات میں قوم اور قومی اداروں کو بائی پاس کرنا، یہ وہ عمل مسلسل ہے کہ جو اب ہماری جان کو آ گیا ہے۔ جو بات تورا بورا سے ہوتی ہوئی ایبٹ آباد تک گئی اور اب کوئٹہ تک پہنچنے والی ہے، کا سدباب کرنے کے بجائے ہمارے ذمہ دار منظم ادارے اپنی ساکھ بچانے کا جہاد شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی قیادت اپنی ذمہ داری پوری کرتی اور 2 بنیادی سوالوں کا جواب طلب کرتی کہ اسامہ 5 سال تک ان کی نظروں سے اوجھل رہا، کیوں؟ اور یہ کہ ایبٹ آباد آپریشن پر مادر وطن کا دفاع نہ کیا گیا، آخر کیوں؟ لیکن ہماری منتخب قیادت نے کوئی اور بولی بولنا شروع کر دی۔ We are all united and fully committed to sparing no sacrifice to uphold the national dignity and honor. وزیر اعظم کے خطاب کے بعد پاکستانیوں کے دلوں میں اندیشے یہ ہیں کہ کیا کوئی ان کی بات کرنے والا بھی ہے؟ بقول فیض، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ وہ وقت آن پہنچا ہے جب عوامی اداروں اور ریاستی محکموں کو اپنے اپنے کردار بدلنا ہوں گے۔ اب ملک کے وزرائے اعظم کو عوام کی بولی بولنا ہوگی اور ریاستی ملازموں کو قومی سلامتی کی افیون دینے کے بجائے عوام کو اپنے کیے دھروں کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ اب ملک بچانا ہے، افراد کو نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ملک کی دستیاب سیاسی قیادت میں عوام کے بدلتے موڈ کے ساتھ چلنے کا حوصلہ ہے، یا پھر اس کام کے لیے عوام کوئی نئی قیادت دستیاب کریں گے۔ گڈ ایوننگ ایوری بڈی، یو واچنگ کراس فائر، میں ہوں مہر بخاری۔ آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ پبلک یعنی کہ عوام کے موڈ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے۔ جو ایجنسی سیاستدانوں کے تعاقب میں لگی رہتی ہیں، صبح و شام سیاسی شطرنج کھیلتی رہتی ہیں، وہ اپنی ناک کے عین نیچے کیوں نہیں دیکھ سکی؟ پاکستان کو عالمی کٹہرے میں کھڑا کر لیا گیا ہے۔ ہمیں اس صورتحال کے اسباب باہر سے نہیں، اندر سے تلاش کرنا ہوں گے۔ پی ایم ایل این ایڈجوٹنٹ جنرل کی سربراہی میں قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ معاملے کی وسعت اور گہرائی کا احاطہ اس کمیٹی کے بس کی بات نہیں۔ ماضی میں اوجڑی کیمپ حادثے کی تحقیقات بھی کبھی منظر عام پر نہ آ سکی۔ آپ نے سنا میاں محمد نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ دفاعی نظام ناقص ہے۔ پاکستان کا لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی سربراہی میں بنائی ہوئی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اسے وہ مسترد کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ان کیمرہ بریفنگ کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ عوام کو بریفنگ دینی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 14 نکاتی پارلیمانی کمیٹی کو فعال کیا جائے فوری طور پہ، اور 3 دن کے اندر اندر جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے، جو 21 دن کے اندر اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے گی، فیصلہ پارلیمان کرے گی۔ آج اسی کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی ایک ریفرینڈم کا اعلان کیا اور ایک 17 سوال جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے۔ یہ 17 سوال کس نے بنائے، اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے، اس کا بھی آپ کو بتائیں گے اس پروگرام کے اندر۔ آپ کا تعارف کروائے دیتی ہوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سید فیصل رضا عابدی صاحب، پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں ٹو دی پریزیڈنٹ۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز کے اندر سینئر اینالسٹ ہارون رشید صاحب، اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں
ہیں حافظ حسین احمد صاحب، ممتاز سیاستدان ہیں، سینئر لیڈر بھی ہیں JUIF کے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. فیصل رضا عابدی صاحب، آپ ہی سے آغاز کروں گی. فرمائیے گا کہ کیا یہ قابل عمل مطالبہ ہے آپ کے لیے یا آپ کے بس کی بات نہیں؟ کس چیز کا؟ میاں صاحب نے جو مطالبہ رکھا ہے آپ کے سامنے. میں ایک گزارش کروں آپ سے کہ پہلے درجے کی قیادت اور دوسرے درجے کی قیادت میں یہی تو فرق ہوتا ہے. 7 دن پہلے جو دوسرے درجے کی قیادت تھی وہ کیا مطالبے کری تھی وہ بھی آپ کے سامنے. بہرحال یہ مطالبہ ایک دوراندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے اور موجودہ حالات کے تناظر میں ایک لیڈر کو جو کرنا چاہیے تھا اسی سے مبنی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا جواب جو ہے وہ جمعے کو انشاءاللہ جب جوائنٹ سیشن ہوگا وہاں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ ایسی تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنائیں گے؟ کیا اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کے حوصلے کی بات ہے؟ اب اس کے اندر عوام پوچھے گی کہ جی 144 دہشت گردی تو انہیں عدالتوں نے چھوڑے تھے، کیسے ایک عدالتی نظام پہ آپ کو اعتماد نہیں؟ بالکل، میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے دہشت گرد وہاں سے چھوڑے گئے. آج جو سوالیہ نشان ہے سب سے بڑا وجود ہی وہی ہے. نہیں، مزے کی بات ہے کہ دفاعی ناکامی پر پہلی جوڈیشل کمیشن بھی بھٹو صاحب نے شروع کی. یہ انہی کی روایت تھی شروع ہوئی. آج تو یہ سنت پوری کر رہے ہیں آپ کی، تو آپ کیوں کترا رہے ہیں یہ کرنے؟ آلریڈی 2-3 اس کے اندر کمیشن بن چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے جو بھی بات ہے آج تک PM نے ایک اناؤنس کیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا ہے، چیف آف ایئر اسٹاف نے کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک سیکنڈ، I'm sorry، ایبٹ آباد انسیڈنٹ کی انکوائری کے لیے جی ہاں کون سے اگر آپ بتا دیں؟ کوئی سول انکوائری ہو رہی ہے؟ نہیں، سول انکوائری کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو جمعے کو کلیئر ہوگا. ابھی تک تو پرائم منسٹر کی تقریر کو ٹو کر رہا ہوں جی. میرے پاس تو کوئی ایسا پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ یہ بولوں کہ یہاں پہ کوئی سویلین انکوائری ہو رہی ہے. لیکن سویلین انکوائری کے ساتھ اگر یہ گفتگو ہو جائے کہ اگر اس کے اندر پارلیمنٹیرینز کو لے لیں آپ، وہ انکوائری کریں تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں ایبسولوٹلی. میاں صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں ایونچولی انکوائری کی جو رپورٹ ہے یہ پارلیمان فیصلہ کرے گی. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس پہ سلمان بشیر کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ جو پارلیمان کا موڈ ہوگا ہمارا وہ طرز عمل ہوگا. مسئلہ کیا ہے پھر چودھری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں بڑا اس بات کے اوپر بڑا حیران ہوا ہوں جو ابھی ہمارے معزز ساتھی نے جو بات کی ہے کہ ایک طرف عدالت میں یہ اپنے جو لیڈر ہیں اور ہم سب انہیں قومی لیڈر مانتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ان کا 31 سالہ مقدمہ عدالت کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں کہ جناب انہیں ہم اس مقدمے کے ذریعے ہم انہیں بیل آؤٹ کریں گے، بے گناہ ثابت کریں گے یا واٹ ایور. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہیں، پوری قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری جہاں تک بات ہے جی اس کمیشن کی جس کی ہم نے اپیل کی ہے، دیکھیں آج میاں نواز شریف صاحب 2 مہینے کے بعد واپس آئے تو آج پاکستان جو ہے وہ جو اس سے پہلے ہم آپ کے ہر پروگرامز میں اور ہر چینل پہ بات ہوتی تھی کہ بہت ابتری کا شکار ہے، قسمہ پرسی ہے، مہنگائی ہے، بلا بلا بلا، بہت ساری چیزیں تھیں. وہ ساری ایک طرف اور آج جہاں پہ قوم کھڑی ہے یہ ساری ایک طرف. قوم میں جو آج جو مایوسی ہے، جو ابتری ہے اور سب سے بڑی بات جو کنفیوژن ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے پاس بہت بڑا موقع تھا کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کے لیے گورنمنٹ کو رگڑ دیتے، ایجنسیز کو رگڑ دیتے، ان سب کے استعفے مانگ لیتے اور قوم کے سامنے بڑے ہیرو. نہیں ہم نے نہیں مانگے، ہم نے نہیں مانگے، نہیں ہم نے کوئی نہیں مانگے. نو کون ہے؟ کس کا استعفا؟ میاں صاحب یہ طے کر لیں. یہ ہم نے یہ کہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ دیکھیں یہ تو اب مکالمہ بنا ہوا نا کہ ہیڈز مسٹ رول اور یہ وہ سارا، لیکن میاں صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم بڑے تدبر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ہم نے ایک ایسے کمیشن کی بات کی ہے کہ جس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہے. کسی کو ہم نے موقع نہیں دیا کہ جناب کو ایک کارڈ کھیلے یا دوسرا کارڈ کھیلے. اور اس میں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں. اس کے بعد ہم نے فیصلہ دیکھیں چند چیزیں ایسی آپ بھی ادھر آج موجود ہیں. میں نے بھی میاں صاحب سے سوال اٹھایا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کا مراد کیا ہے اس سے کہ جو بھی ریزلٹس آئیں گے اس رپورٹ کے، ریزلٹ سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب انکوائری کمیٹی ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون جو ہے وہ ذمہ دار ہے کون نہیں ہے. مگر کیا دفاعی اداروں کی بدترین غفلت کا ذکر کر کے آپ نے پہلے ہی اپنا جو ایک لیک آف ٹرسٹ ہے یا اپنی ججمنٹ ہے وہ پہلے نہیں دے دی؟ دیکھیں ہم نے یہ ججمنٹ نہیں دی، یہ تو خود وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ سیکیورٹی لیبس ہے. اب میں صرف ایک بلکہ آدھے منٹ میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ایک چیز کے اوپر تو پوری قوم، ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اتفاق رکھتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے پوری پاکستان کی قوم چاہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص یا کوئی گروپ ہماری سرزمین کو اپنے کسی مقاصد کے لیے استعمال کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی بھی اجازت نہیں دے سکتے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی ملک اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے ہماری آزادی، خود مختاری کو چیلنج کرے یا اس کو چیلنج کرے. اب اس میں کہاں پہ لیپس ہوا ہے، اس میں وردی والے کتنے ملوث ہیں، اس میں سول انتظامیہ کتنی ملوث ہے، وہ اس کا تو بھی تعین ہوگا. اور جب تک جہاں تک بات ہے کمیشن کی، وزیر اعظم صاحب نے جس کمیشن کی بات کی ہے
دیکھیں اس وقت لیبس ہو رہا ہے، لیبس کی بات ہو رہی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی، آرم فورسز کی، ان کے حوالے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ جو لوکل ایبٹ آباد کا تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او کو آپ دے دیں کہ آپ تحقیقات کر کے ہمیں دے دیں، اگر آپ نے اپنے سر سے ہی اتارنا ہے۔ اس سے پہلے انتہائی حساس وجود کی تحقیقات ہیں، ان کے رزلٹس تو ملیں گے آپ کو کبھی۔ انکوائری جو ہے اتنے بڑے قومی مسئلے کی، کیا یہ آئینی عہدیداروں کو کرنی چاہیے یا سرکاری ملازموں کو؟ انکوائری جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کچھ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں ہے، میں نے تو ابھی یہ ٹیکسٹ دیکھا ہے، سرسرا سے مجھے پتا تھا۔ دیکھیے چیف جسٹس اور پانچوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر وہ انکوائری کرتے ہیں تو وہ کوئی فریق نہیں ہے۔ کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں ہیں میاں نواز شریف صاحب نے جو کہی ہیں، مثلا پیرالل اگر فوج اپنی انکوائری کر رہی ہے جو ایک محکمانہ تقاضا بھی ہے تو اس میں خرابی کیا ہے، اس میں جو جس طرح لفظ مسترد انہوں نے استعمال کیا مجھے اس پہ بڑا تعجب ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے اس انکوائری میں کیا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوجری کیمپ کا ایگزامپل بھی ہمارے سامنے جو رپورٹ سامنے نہیں آئی، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو تھی اس کا بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس حکومت میں میاں صاحب شامل تھے، انہی لوگوں نے وزیر اعظم بنایا تھا۔ عجیب و غریب یہ گفتگو ہے۔ دیکھیے گزاری جنرلائز کر کے گفتگو نہ کریں، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر فوج اپنی پروفیشنل انکوائری کراتی ہے، فضائیہ کراتی ہے، اور یہ تھانے کی چودھری صاحب نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوا، تھانے کی سطح کی نہیں ہوتی، فوج ایک بڑا آرگنائزڈ ادارہ ہے، باس کا نہیں بات، اس میں یہ دیکھنا عدالتیں یہ تعین نہیں کر سکیں گی کہ ایجنسیوں نے کہاں غفلت پر برتی، کس نے برتی، یہ تعین فوج کر سکتی ہے، پروفیشنل کر سکتے ہیں، اس میں خرابی کی عدالت کو تو کوئی روکے گا نہیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ بھی مسترد اپنی بریفنگ، بھائی کمیشن بنائیں، قوم کو بتائیں، مگر پارلیمنٹ کو بریفنگ دینے میں خرابی کیا پیدا ہوتی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس سے اسٹیٹ۔ چودھری نثار صاحب نے تو صدر کا استعفیٰ مانگا تھا، اس میں ایک شفٹ نظر آ رہا ہے، میں نے پہلے یہ پڑھا نہیں تھا، اس میں صدر صاحب کو تو مطلب وہ تو قصہ ختم ہوا، پریشر آف فوج پہ ڈالا گیا ہے، یہ بڑا مشکل وقت ہے، اس میں لوگوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، یہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے بات پوری کریں، پوری بات کریں۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں، اس میں ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، وہ 2 گھنٹے یہاں پھرتے، بھائی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی، ایک بچہ بھی جانتا ہے، مغربی سرحدوں سے جہازوں کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ ریمنڈ ڈیوس کیس میں فوج یہ وضاحت کر چکی کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم نے کہا ہمیں جو ذمہ داری دی جائے گی وہ ہم کریں گے، حکومت فیصلہ کرے، حکومت نے فیصلہ کیا، واضح طور پہ سینئر کمانڈروں نے اخبار نویسوں کو کہا کہ ہم نے امریکیوں سے بھی کہا عدالت فیصلہ کرے گی اور حکومت سے بات کریں، حکومت سے ہم نے یہ کہا کہ جو مدد چاہیے ہم کریں گے، حکومت نے ایک فیصلہ کیا، ہم نے تفویض کر دے، ذمہ داریاں پوری کی۔ یہ سب کچھ میاں صاحب نظر انداز کر رہے ہیں، میں ان کے بنیادی مطالبے سے ایگری کرتا ہوں کہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، مگر جو چودھری نثار کا جس کے ساتھ پرابلم تھا نا، بڑے اہم نکات انہوں نے اٹھائے، مثلا ان کا اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ آنا چاہیے، بڑی اہم بات ہے، اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی کبھی، مگر غصے میں تھے بہت وہ۔ اسی طرح میاں صاحب بھی غصے میں ہیں، دیکھیے یہ برہمی کا اور غصے کا وقت نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ آپ امریکہ پہ ہیں۔ بات سے غصہ نظر ہے، میں آپ سے پوچھوں گی، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب واقعی میاں صاحب پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی غصے میں ہیں، اور کیا اگر پیرالل مختلف 2-3 انکوائریز چلتی رہیں تو کریڈیبلٹی کس کی زیادہ ہوگی، کون سی والی رپورٹ کو کس کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے تجویز دی ہے اس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہوں گے، ہسٹری ہیز اے فنی وے آف ریپیٹنگ اٹ سیلف۔ آج اقبال حمید الرحمان جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں گے، جو صاحبزادے ہیں جسٹس حمود الرحمان کے۔ ٹائم ڈز ہیو اے فنی آف ریپیٹنگ اٹ سیلف، بٹ وی گونا ٹیک اے ویری شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آ کے حافظ صاحب سے بات کریں گے، اسٹے ٹیونڈ۔